یہ بیچارہ رونے لگا زار و قطار، ارے میں نے تو کافی گناہ کیے، میں نے تو بڑی برائیاں کی، تو کیا میں علی کا شیعہ نہیں؟ اگر شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ 3 دن اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پی رہا، بیمار پڑ گیا، بستر پر سو گیا۔ علی کا عاشق تھا، علی کا محب تھا۔ اگر یہ خبر ملے کہ سیدہ کہے تم ہمارے شیعہ نہیں، سیدہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، یہ تو کہتا میں بدبخت بن گیا، ارے میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت کے علاوہ دوسرا کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ ہے۔ بیوی پریشان ہوئی، روتے روتے سیدہ کے قدموں میں گری، بیوی آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ تو دن رات رو رہا ہے، ارے میں جنتی رہی، میں علی کا شیعہ نہیں۔ بیوی نے ایک جملہ فرمایا میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں؟ میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں؟ میں نے کہا ہمارا شیعہ نہیں۔ بی بی نے فرمایا شیعہ بھی جنت میں جائے گا، محب بھی جنت میں جائے گا، دونوں جنتی ہیں۔ اب محب اہل سنت بھی ہو سکتا ہے، محب مسیحی بھی ہو سکتا ہے، محب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے اور شیعہ بھی جنتی ہے۔ لیکن بی بی نے فرمایا دونوں کے جنت میں جانے کا فرق ہے، جو شیعہ ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، جن کو پتہ نہیں چلے گا حساب و کتاب کیسے ہوا، جن کی برزخ بھی بہت آسان، جن کی جنت بھی بہت آسان، یعنی مرنے کے بعد برزخ میں جائیں گے، فوراً برزخ میں جیسے اتریں گے برزخی جنت میں چلے جائیں گے۔ آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو 3 چیزیں بتائی گئیں، بھائی موت آئے گی، قبر ہے، قیامت ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، کسی کو نہیں پتا برزخ کیا ہے۔ اس سارے سفر کے درمیان ایک بہت لمبا سفر ہے جسے برزخ کا نام دیا گیا۔ آج کسی جوان کو نہیں پتا کہ برزخ کیا ہے، مجھے برزخ سے کیسے گزرنا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی اتنے علماء روایات پڑھتے ہیں، کتنے بھی گنہگار ہو، محب اہل بیت ہو، قیامت کے دن جناب زہرا کہیں گی اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے جنت میں بھیج دیا جائے، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ روایات صحیح ہیں، الحق ہیں، لیکن برزخ کا کیا ہوگا؟ آج یزید کہاں ہے؟ آج یزید کا باپ کہاں ہے؟ آج جتنے نیک صالحین خمینی جیسے، مرعشی نجفی جیسے، محمد تقی بافقی، آیت اللہ بہجت کہاں ہیں؟ کیا قبر میں سو رہے ہیں؟ قیامت تو ہوئی نہیں، حساب و کتاب تو ہوا نہیں، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ ابھی اگر میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا ہر انسان جو مرتا ہے، یہ تمام تر روایتیں جو لکھی گئی ہے کہ منکر و نکیر قبر میں سوال کریں گے۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے مراد ہے برزخ۔ یہ قبر نہیں جو مٹی کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انسان کا جسم گل جاتا ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر سے مراد برزخ ہے، روح مکمل دفن ہونے کے بعد برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے، برزخی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا محب ہوگا، اگر خطا کی ہے تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس پر برزخ میں عذاب ہوگا۔ اگر شراب پیا ہے برزخ میں عذاب ہوگا، اگر تارک الصلاۃ تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر والدین کا احترام نہ کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر خمس کی ادائیگی نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر زکوٰۃ نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، تمام تر فروع دین جن کا انکار کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا۔ فرمایا شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، برزخ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اگر مدد کریں گے تو قیامت کے دن، یعنی پوری زندگی گناہ کیے لیکن عزادار تھا، پوری زندگی نافرمانی کی لیکن عزادار تھا، اب بی بی فرماتی ہیں یہ برزخ میں جائے گا کیونکہ ہمارا محب ہے، خدا برزخ میں سے پاک کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ عذاب کے ذریعے پاک کرے گا۔ اب جب قیامت کے دن آئے گا پھر بھی نام اعمال میں وہ گناہ تو لکھے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ جہنم میں عذاب دیکھنے سے ہر انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا 1000 سال سو گزر گئے، یزید ابھی تک جل رہا ہے، پاک نہیں ہوا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ شمر ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں بھی پاک نہیں ہوگا۔ ہرملا ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ ابن ملجم ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ نعمت پروردگار ہے، اگر محب ہو اور گناہ کیے ہیں تو برزخ میں عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ اب بی بی فرماتی ہیں اگر برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بی بی کیا کرے؟ فرمایا توبہ کرو، آسان طریقہ ہے برزخ کے عذاب سے۔ وہاں کوئی اہل بیت مدد کرنے نہیں آئیں گے، مدد ہے قیامت سے، شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، تمام تر قرآن کی آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے۔
برزخ سے نہیں ہے، برزخ میں اکیلا چلنا پڑے گا۔ فرمایا اس کا کفن اٹھایا جائے گا، اس کے نام اعمال لکھے جائیں گے، اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کا کہ کمر جھک جائے گی۔ اب یہ برزخ میں چلے گا۔ یہی عمل جو رمضان کا عمل ہے، 1000 مرتبہ روزانہ جو سورہ انا انزلنا پڑتا ہے، وہ اپنے برزخ کا عمل دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ طباطبائی نے اپنی برزخ کو دیکھا۔ ہمارے ابھی ایک دوست ہے، انہوں نے قبلہ میں نے برزخ کا سفر دیکھا ہے۔ ہر انسان اپنے برزخ کا سفر دیکھ سکتا ہے کہ ابھی میں کس حال میں ہوں، کہ ابھی آ کر بہتری انجام دے۔ بی بی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، تو اگر اپنے گناہوں کو عذاب سے دھونا چاہتا ہے تو جا کر برزخ میں دھو، اگر دنیا میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو بی بی نے کہا شب قدر میں توبہ کے آنسو بہاؤ، رمضان کے مہینے میں توبہ کے آنسو بہاؤ۔ یہ شب قدر توبہ کا مہینہ ہے۔ دوسری نشانی جو مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا عظیم تقوی کے درجے پر ہوتا ہے، جب وہ وہاں سے گرتا ہے تو اتنا نیچا گرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اچھے ہیں لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں تو اچھے لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک مومن سے قرضہ لینے گئے، اس نے پیسے تو دیے آپ کو، لیکن آپ کو اتنے تانے دیے کہ آپ نے کہا پھر کبھی مر بھی جاؤں میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے تو اچھا لیکن اچھائی میں برا کر رہا ہے۔ صدقہ دیتا ہے لیکن غریبوں کو ذلیل کرتا ہے، مدد کرتا ہے لیکن ذلیل کر کے مدد کرتا ہے، انہیں خفت میں آ کر لا کر ان کی مدد کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھائی کر رہا ہے لیکن اچھائی میں برا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھا ہے لیکن اپنی اچھائی میں اعلیٰ ترین ہے، جیسے علی مرتضیٰ تھے۔ راتوں کو غریبوں میں میرے مولا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے نا، اتنے سال سے 25 سال سے علی یتیموں کو کھانا دے رہے ہیں، یتیموں کو پتہ تک نہ چلا دینے والا کون ہے۔ 3 راتیں گزریں، جب دروازے پہ کھانا نہیں آیا پھر یتیموں کو پتہ چلا رات کے اندھیروں میں کھانا دینے والا ہمارا مولا علی مرتضیٰ تھا۔ فقیر ہے، مولا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اس کا سر دباتے ہیں، کبھی اس کے بازو دباتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، رو کے کہتا ہے میرا دوست کہاں ہے؟ حسن نے کہا کون سا دوست؟ کا روزانہ آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، یہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے سر دباتا تھا، جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی تب تک نہیں جاتا تھا۔ بہت پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گے، بس اتنا جان لو تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست۔ یہ ہے اچھائی سے اچھائی کرنا۔ ایک شخص مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں سب سے بڑے کریم کا گھر کہاں ہے؟ ورنہ کریم تو اہل بیت میں حسن ابن علی تھے، مولا شہید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا حسین کے گھر چلا جا، یہ کریم گھرانہ ہے۔ کہتا ہے میں اس گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر نکلے، اس نے مولا کی فضیلت میں شعر پڑھنا شروع کیے۔ کہا حسین تو بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم تھا، تیرے بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کیا ہو سکتا ہے میں سائل ہوں تیرے در سے خالی چلا جاؤں؟ اتنا سننا تو امام حسین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ دروازے کو بند کیا، گھر کے اندر گئے، مولا نے ایک رومال اٹھایا سفید، وہ کمرے میں رکھ دیا۔ امام نے سارے گھر والوں کو کہا جس کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، اللہ کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ رومال میں ڈال دے۔ امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رکھے، بیویوں کے پاس بالیاں تھیں، اگر کوئی زیور تھے وہ اس میں رکھ دیا۔ امام نے بند کیا۔ اب مولا دیتے کیسے ہیں؟ فرمایا حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، اتنا کھولا کہ مولا کا ہاتھ وہاں سے باہر چلا جائے۔ امام نے ہاتھ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا، اس نے شعر پڑھے تھے حسین تو کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں میں کریم ہوں لیکن مجھے معاف کرنا اگر یہ تیرے لیے کم ہو۔ حسین معذرت چاہتے ہیں، اتنا کہنا تھا وہ زار و قطار رونے لگا، کہتے کتنے آپ کریم ہیں، یہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام حسین کے قدموں کو چوم کے چلا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے، اچھائی کرو تو ایسی کرو کہ دنیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے گھر میں ایک چور چوری کرنے آیا، گھر کے اندر گیا۔ قبلہ صاحب کا گھر بہت سادہ سا گھر تھا، بہت عارف باللہ تھا، جو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کرتے تھے۔ کچھ نہیں ملا گھر میں، چور نے ایک قالیچہ تھا وہ اٹھا کے لپیٹ کے اپنے بغل میں ڈال کے گھر سے نکلنے لگا کہ جیسے دروازے سے نکلنے لگا مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ جیسے چور کو دیکھا فرمایا السلام علیکم، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا، کیا کرتا؟ آپ جس گھر سے چوری کر کے نکلے ایک دم آپ کو مالک نظر آئے، انسان کی کیا حالت ہوگی؟
کہا بہت اچھے وقت پہ آپ تشریف لائے ہیں، میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اندر گھر میں آئیے، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ان کو اندر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ نے چوری کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے وقت گزرا، کہا اے جوان، اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہو تو میرے گھر میں رہیے، دوپہر کا کھانا بھی میں آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جوان شرمندہ ہوتا ہے، کہتا نہیں قبلہ بس مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیجیے۔ کہتے ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ جیسے یہ جوان اٹھتا ہے، قبلہ صاحب کہتے ہیں اب یہ قالیچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اے جوان لگتا ہے تمہارے کام کا ہے، اس قالیچے کو لے جاؤ۔ کہتا نہیں قبلہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے، مولانا قالیچہ لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں قالیچہ تھماتے ہیں، بس ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے اے جوان علی والے بن جاؤ۔